نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے قربانی کے متعلق بیان فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها کہ اللہ کے ہاں نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ جو قربانی ہم لوگ مسلمان لوگ کرتے ہیں ان کا گوشت اور خون اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، لیکن اللہ کے ہاں ان کی نیت، ارادہ اور تقوی پہنچتا ہے۔ جتنا ان کی نیت ارادے میں اخلاص ہوگا، جتنا تقوی ہوگا، اتنا زیادہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبولیت حاصل کرے گا۔ اب قربانی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ تو ہر امت کا ہر طور طریقہ تھا الگ الگ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں نے بھی قربانی کی تھی اور قربانی کر کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش بھی کی۔ ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا اور ایک کی کو قبول نہیں کیا گیا۔ ہر امت کا الگ طریقہ تھا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس کے بعد امتیں قربانیاں کرتی رہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس قربانی کو اہمیت زیادہ حاصل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد دیجیے، رب ہب لی من الصالحین، تو پھر ان کو خوشخبری ملی فبشرناہ بغلام حلیم کہ ہم نے آپ کو ایک پردبار لڑکے کی خوشخبری ہم دیتے ہیں جو سمجھدار ہوگا، سلجھا ہوا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اب دعاؤں سے مانگی ہوئی اولاد، پھر اس کے اوپر آزمائش بھی آ جائے تو بہت سخت آزمائش کا وقت ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے یہ۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی اولاد کو قربان کر دو۔ خواب میں ان کو آیا رأى فی المنام انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو نیند میں خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر آگے سے پھر اسماعیل علیہ السلام بھی اتنے فرمانبردار کہ انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے والد کر لو جو آپ کو حکم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اتنے فرمانبردار تھے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل زمین پر لٹایا اور چھری پھیرنے لگے تھے کہ اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یعنی آپ نے ہمارے حکم کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک عظیم قربانی، عظیم ذبیحہ ان کو دے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر اس کو آخر میں آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا، یعنی وہ جو قربانی اس وقت سے ابھی تک چلی آ رہی ہے وہ وہی طور طریقہ ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا، جو آنے والے لوگ ابھی تک قربانی کر رہے ہیں۔ اب قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ ہر مسلمان مرد اور عورت جو صاحب نصاب ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہوگا؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، یا پھر 52.5 تولہ چاندی، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس سامان ضروریہ کے علاوہ زائد سامان ہو، یا اس کے پاس پیسے یا قیمت ہو، یا وہ کاروبار کے اس کے پیسے اتنے ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے بن جاتے ہوں۔ تو یہ ہر چاندی کا نصاب ہر دن جو ہے اس کا قیمت بدلتی رہتی ہے، اس کا قیمت کا اندازہ کر کے قیمت کی معلومات لے کر اس کے حساب سے پھر اس کا نصاب معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر 6، 7 یا 8 افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں اور وہ 1 یا 2 قربانیاں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سب کی طرف سے قربانی ہو گئی، یہ صحیح نہیں ہے، سب کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی۔ ایک گھر میں جتنے افراد بھی صاحب نصاب ہوں گے، ہر ایک کی طرف سے الگ الگ اپنی اپنی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے اوپر قربانی واجب ہے اور دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہا ہے۔
ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کی قربانی تو ہو جائے گی اس کی اجازت کے ساتھ، لیکن اپنی قربانی جو نہیں کر رہا اس کا گناہ اس کو ملے گا۔ تو جب تک وہ قربانی نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ اور اس کے بعد اب اگر کوئی شخص قربانی کر لیتا ہے تو اس کو کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور اس کو ذبح ہوتا ہوا دیکھو، کیونکہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی اس قربانی کرنے والے کو ملتی ہے۔ اور اسی طرح جس طرح فضیلت ہے تو اسی طرح وعید بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص قربانی کی توفیق رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو ہمارے عیدگاہ میں نہ آنے دیا جائے۔ ایک مسلمان کا مسلمانوں کی عیدگاہ میں نہ آنا، اس سے محروم ہو جانا، یہ اس کے لیے بہت بڑی شرم کی اور محرومی کی بات ہے۔ اس سے بڑی وعید اس کے لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ مسلمان اس کو اپنی عیدگاہ میں نہ آنے دیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ آزاد خیال لوگ اور لبرل قسم کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح قربانی کر کے جانوروں کا خون بہا کر جانوروں کے ساتھ ظلم کر کے اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم غریب لوگوں کی پیسے دے کر مدد کریں۔ تو ان کے لیے پھر اس طرح کا یہ جواب ہے کہ بھائی جب ان کو صرف اسلامی ارکان، اسلامی عبادات کے وقت ہی صرف یہ خیال آتا ہے، اس کے علاوہ مہنگی سے مہنگی گاڑی اگر وہ لیتے ہیں تو گاڑی لینے کا مقصد سفر کرنا ہے تو سفر کم قیمت والی گاڑی میں بھی ہو سکتا ہے۔ مہنگے سے مہنگا موبائل وہ لیں گے تو موبائل لینے کا مقصد ایک دوسرے سے رابطہ کرنا ہے، وہ کم قیمت والے موبائل پر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ وغیرہ میں فضول قسم کی رسومات اور یہ دیگر خرافات کرتے ہیں، پیسے وغیرہ لگاتے ہیں، لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں، تو کیا شادی کم خرچے میں نہیں ہو سکتی؟ وہاں ان لوگوں کی یہ اعتراض نہیں ہوتا، صرف اسلامی ارکان اور اسلامی عبادات ادا کرتے وقت ان لوگوں کے اس طرح کے اعتراضات سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس حکم کا بجا آوری کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب قربانی کی جو ایام ہے وہ ماہ ذی الحجہ کے ایام ہوتے ہیں، اور ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں فضیلت کا حامل ہے، اس کو ایک الگ قسم کی فضیلت حاصل ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسمیہ الفاظ ہیں، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام نے 10 راتوں کے بارے میں تفسیر لکھی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتیں ہیں، اور پہلے عشرے کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جو پہلے عشرے کے 10 دنوں میں روزہ رکھے گا اور راتوں میں قیام کرے گا، عبادت کرے گا، تو یہ ایسا ہے کہ اس نے دن کا روزہ 1 سال کے برابر رکھا اور رات کی عبادت 1 لیلۃ القدر کے برابر کی۔ گویا اس نے 10 روزے 10 سال تک رکھے اور 10 راتوں کی عبادت 10 لیلۃ القدر تک اس نے کی۔ رمضان میں ہمیں 1 لیلۃ القدر ملتی ہے اور یہاں پر ہمیں 10 لیلۃ القدر کا ثواب مل رہا ہے۔ اور اسی میں ایک آگے 9 ذی الحجہ کا روزے کے بارے میں فضیلت ہے کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، 10 ذی الحجہ عید کے دن سے پہلا دن، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ آنے والے سال کے۔ تو اس روزے کے بارے میں خاص یہ فضیلت ہے کہ آنے والے سال کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھا جائے کہ یہ گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ توبہ اور استغفار کرنے کے ساتھ معاف ہوں گے، صغیرہ گناہ ان سے روزے رکھنے سے معاف ہو جائیں گے۔ اور یوم عرفہ کے بارے میں، روزے کے بارے میں حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب حفظہ اللہ سے میں نے سنا، انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث میں یہ اشارہ بھی دیا گیا ہے کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا تو یہ سمجھے کہ یہ آئندہ سال تک نہیں مرے گا،
آئندہ سال 9 ذی الحجہ تک یہ نہیں مرے گا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ آئندہ سال کے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، تو جب وہ رہے گا نہیں تو گناہ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو گناہ نہیں ہوں گے، انسان ہوگا روزہ رکھے گا تو تبھی تو وہ اگلے سال تک جیے گا، تو اس کے وہ گناہ کرے گا تو اس کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے ایک مثال بھی دی کہ ایک شخص تھا، وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا تھا ہر سال، اور وہ اس کی کافی عمر ہو چکی تھی۔ پھر کسی نے اس کو کہا کہ کیا تجھے شوق نہیں ہے کہ تو اللہ رب العزت سے ملاقات کر لے؟ پھر اس نے اس کے اگلے سال روزہ نہیں رکھا تو وہ پھر اسی سال وفات بھی ہو گیا۔ تو اس کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بھی وارد ہوئی ہے، اور ماہ ذی الحجہ بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ بھی ہے کہ اس میں قربانی بھی آ جاتی ہے، اس میں حج جیسی عبادت بھی اس میں آ جاتی ہے، اس میں روزے بھی آ جاتے ہیں، اس میں راتوں کی عبادت اور صدقہ خیرات بھی اس میں آ جاتا ہے، تو بہت ساری عبادتیں اس ایک مہینے میں جمع ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس مہینے کو ایک الگ قسم کی فضیلت حاصل ہے۔ اس کے بعد عید کا دن ہے، اور عید کے 5 دنوں میں ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور اس میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر ایک مرتبہ ان تکبیرات کا کہنا ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے۔ اگر کوئی بھول جاتا ہے اور اس کو اگلی نماز سے پہلے یاد آ جاتا ہے تو پھر وہ جب اس کو یاد آ جائے تب وہ پڑھ لے، اور اگر تب بھی یاد نہیں آتا، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر توبہ اور استغفار لازم ہے کہ وہ اس نہ پڑھنے پر توبہ اور استغفار کرے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، استغفار کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح ثابت ہے کہ وہ ایام تشریق میں اس طرح تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ تو جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ سنا گیا، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔